فطرت پختہ تر بودے نگیں، گرب فطرت پختہ تر بودے نگیں، از جراحت ہا بیا سودے نگیں، از جراحت ہا بیا سودے نگیں۔ اگر کوئی قیمتی پتھر اپنی فطرت سے مضبوط تر ہو جائے تو وہ جوہری کی تراش خراش سے قیمتی ہیرا بن جاتا ہے۔ گرب فطرت اگر فطرت کے ساتھ پختہ مضبوط بودے ہوتا، از جراحت ہا چرکوں سے، تراش خراش سے، بیا سود فائدہ مند، ثمر مند، نگیں نگینہ۔ ان دو اشعار میں جواہرات کی تمثیل بیان کی گئی ہے کہ ویسے تو بہت سے لال و جواہرات پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن کچے جوہر کا کسی کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ البتہ وہ جواہرات جیسے نیلم، یاقوت، مرجان، زمرد، عقیق، اخراج، روبی، سبز اور فیروزہ وغیرہ جو اپنی خودی کو پہچان کر اسے صحیح بروئے کار لا کر اپنی ساخت کو مضبوط کر لیتے ہیں تو وہ جواہرات بہت قیمتی اور نایاب ہو جاتے ہیں، اور جوہری کی جراحت سے وہ مزید خوبصورت، چمکدار اور قیمتی ہو جاتے ہیں۔ البتہ جو پتھر اپنی خودی کو اس حد تک مضبوط نہیں کر پاتے، وہ ان کی قدر و قیمت بہت کم ہوتی ہے اور وہ ماربل کے طور پر فرش پر لگائے جاتے ہیں یا اس سے کم تر قیمتی پتھر سڑکیں بنانے کے کام میں استعمال ہوتے ہیں۔ می شود سرمایہ دار نام غیر، می شود سرمایہ دار نام غیر، دوش او مجروح بارے نام غیر۔ جو بھی یہ قیمتی پتھر حاصل کر لے وہ سرمایہ دار ہو جاتا ہے اور اس نگینے پر کسی اور کا نام کندہ کر دیا جاتا ہے۔ می شود ہو جاتا ہے سرمایہ دار، مالدار، نام غیر دوسرے کا نام، دوش او اس کا شانہ، مجروح محبت میں مبتلا، بار ثمر پھل۔ ایسے پتھر کو حاصل کرنے والے نگینہ ساز بھی مالدار ہو جاتے ہیں۔ ایسے نگینوں کی قدر کرنے والے بڑے بڑے بادشاہ، وزراء اور امراء ہوتے ہیں، اور جب وہ مالدار لوگ اس نگینے کو بھاری قیمت کے عوض خرید لیتے ہیں تو پھر وہ اپنے نام ان جواہرات پر کھدواتے ہیں اور انہیں سونے یا چاندی کی قیمتی دھاتوں کی انگوٹھیوں میں جڑواتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ میں انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں تو دنیا والے اس پتھر کو شوق سے دیکھتے ہیں اور اس کی چمک دمک اور قدر و قیمت سے مرعوب ہوتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ جواہرات بادشاہوں کی ملکاؤں اور امراء کی بیگمات کے زیورات کی زینت بن جاتے ہیں اور اپنی چمک دمک سے ان کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ ان تماثیل سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ پانی کا قطرہ، موم، نافع ختن، قیمتی پتھر وغیرہ اور تمام اشیاء کائنات کے عناصر میں خودی کی زبردست قوت کار فرما ہوتی ہے، اور ہر عنصر اپنی نمود کے لیے شدید محنت کرنے پر لگا ہوا ہے۔ جس قدر وہ اپنی محنت میں کامیاب ہو جاتا ہے اسی قدر اس کے قدر و قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ گویا کہ وجود کیا ہے فقط جوہر خودی کی نمود، وجود کیا ہے فقط جوہر خودی کی نمود، کر اپنی فکر کے جوہر ہے بے نمود تیرا۔ چوں زمیں بر ہستی خود محکم است، چوں زمیں بر ہستی خود محکم است، ماہ پابند طواف پے ہم است۔ جب زمین نے اپنی خودی کو مضبوط کر لیا تو چاند اس کے مسلسل طواف کا پابند ہو گیا۔ چوں زمیں جیسے زمین، بر ہستی خود اپنے وجود پر، محکم است قائم ہے، ماہ چاند، طواف پے ہم ہمیشہ کی گردش۔ زمین جو ایک خلائی کرہ ہے، یوں تو ایسے بہت سے کرے موجود ہیں لیکن سب کروں کے گرد چاند طواف نہیں کرتے۔ البتہ زمین نے اپنی ہستی کی خودی کو جو مضبوط بنایا ہے، اسی لیے جیسے شمع کے عشق میں پروانے کھینچے چلے آتے ہیں اور شمع کی لو کو مرکز بنا کر اس کے گرد طواف کرتے ہیں، ایسے ہی ایک چاند زمین کی الفت میں گرفتار ہو گیا اور زمین کے اطراف
طواف کرنے کو اس نے اپنا مستقل وظیفہ بنا لیا۔ گویا کہ زمین اگر اپنی خودی کو بہت زیادہ مضبوط نہ کرتی تو کوئی چاند اس کی محبت میں گرفتار نہ ہوتا۔ یہ زمین کی مضبوطی اور کشش ثقل ہے جس نے چاند جیسے عظیم کرے کو اپنا گرویدہ بنایا ہوا ہے، جو دیوانہ وار زمین کا طواف کرتا ہے، اور اسی چاند نے زمین والوں کو ایک نظام الاوقات دے رکھا ہے جس سے ہجری تقویم کی جنتری ترکیب پاتی ہے۔ اسی چاند سے شاعر اپنے محبوب کو تشبیہ دیتے ہیں، اور یہی چاند ہے کہ جس نے دو لخت ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ ہستی مہر از زمیں محکم تر است، ہستی مہر از زمیں محکم تر است، پس زمیں مسحور چشم خاور است۔ خورشید کی ہستی زمین کے مقابلے میں زیادہ قوی ہے، اسی لیے زمین سورج کی آنکھ پر فریفتہ ہے۔ ہستی مہر سورج کا وجود، از زمین زمین سے، محکم ترست زیادہ مضبوط ہے، پس اس لیے مسحور چشم خاور سورج کی آنکھ کی دیوانی۔ چاند کی تمثیل کے بعد اس شعر میں سورج کی مثال دی جا رہی ہے کہ چونکہ سورج کا سائز، اس کی تپش اور اس کی خودی زمین سے کئی گنا بڑی ہے، اس لیے زمین بھی سورج کی کشش میں کھو گئی ہے۔ سورج کی آنکھ پر زمین فریفتہ ہو چکی ہے اور اسی کی محبت میں پروانہ وار اس کے گرد طواف میں مشغول ہے، اور زمین کی سورج سے یہ محبت اتنی پائیدار ہے کہ لاکھوں سال بیت جانے کے باوجود اس کے پیار میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ جنبش از مژگان بردشان چنار، مایہ دار از سطوت او کوہسار۔ چنار کا درخت آنکھوں کا مرکز بن گیا اور اس کی شان سے پہاڑ کی شوکت میں اضافہ ہوا۔ جنبش از مژگاں پلکوں سے حرکت، برد وہ لے گیا، شان چنار ایک پہاڑی درخت، مایہ دار مالدار، سطوت شان و شوکت، کوہسار پہاڑ۔ چنار ایک بڑا درخت ہے، اس کے پتے انسانی ہاتھ سے مشابہ ہوتے ہیں، ان پتوں کے سرے کٹواں ہوتے ہیں، پت جھڑ سے پہلے یہ پتے سرخ ہو جاتے ہیں۔ شعراء اس سے معشوق کے پنجے کو تشبیہ دیتے ہیں۔ اس کی چھال موٹی ہوتی ہے، لکڑی اندر سے سرخ اور جوہردار ہوتی ہے، اس کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ جب یہ زیادہ پرانا ہو جاتا ہے تو اس سے آگ نکلتی ہے۔ یہ بلند و بالا پہاڑوں پر اگتا ہے، اپنی خوبصورتی اور طوالت کی بدولت یہ لوگوں بالخصوصاً سیاحوں کی نگاہوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس کی خوبصورتی اور شان و شوکت سے ان پہاڑوں کی سطوت میں اضافہ ہو جاتا ہے جنہیں دیکھنے کے لیے دور دور سے سیاح آتے ہیں، اور چنار کی لکڑی انتہائی مضبوط اور خوش رنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس شعر کے مطابق چنار کے درخت کی خودی نے اس درخت کو قیمتی بنایا، اور اس کے قد و قامت اور خوبصورتی سے پہاڑوں کے حسن اور رعب و دبدبے میں بھی اضافہ ہو گیا۔